السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر آخرت سارے غموں کا علاج اور شبہات کا جواب ہے۔ چھٹی آیت میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر کبھی کسی جگہ کافروں کو غلبہ ہی ہو جائے اور دنیا کی عیش و عشرت پوری مل جائے اور مسلمانوں کو اس کے برعکس کچھ مصائب و مشکلات اور اسباب دنیا کی تنگی بھی پیش آ جائے تو یہ کوئی تعجب کی بات ہے نہ غمگین ہونے کی، کیونکہ اس حقیقت سے کسی مذہب و مشرب والے کو اور کسی فلسفہ والے کو انکار نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی رنج و راحت دونوں چند روزہ ہیں۔ کوئی جاندار موت سے نہیں بچ سکتا اور دنیا کی راحت و مصیبت اکثر تو دنیا ہی میں حالات بدل کر ختم ہو جاتی ہے، اور بالفرض دنیا میں نہ بدلی تو موت پر سب کا خاتمہ ہو جانا یقینی ہے۔ عقل مند کا کام اس چند روزہ راحت و رنج کی فکر میں پڑے رہنا نہیں، بلکہ ما بعد الموت کی فکر کرنا ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ دوران بقا چوباد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت۔ اسی لیے اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھے گا اور پھر آخرت میں اپنے عمل کی جزا و سزا پائے گا، جو شدید بھی ہوگی اور مزید بھی۔ تو عقل مند کو فکر اس کی کرنی چاہیے کہ اس کی روح سے کامیاب صرف وہ شخص ہے جس کو دوزخ سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، خواہ ابتداءً ہی جیسا کہ صلحاء و عباد کے ساتھ معاملہ ہوگا، یا کچھ سزا بھگتنے کے بعد جیسے کہ گنہگار مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، مگر مسلمان سب کے سب آخرکار جہنم سے نجات پا کر ہمیشہ کے لیے جنت کی راحتوں اور نعمتوں کے مالک بن جائیں گے، بخلاف کفار کے کہ ان کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ اگر دنیا کی چند روزہ راحت پر مغرور ہوں تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اسی لیے آخر آیت میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ کا سامان ہے، کیونکہ عموماً یہاں کی لذتیں آخرت کی شدید کلفتوں کا ذریعہ ہوتی ہیں اور یہاں کی تکالیف بیشتر آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔ اہل حق کو اہل باطل سے ایذائیں پہنچنا ایک قدرتی امر ہے اور سب کا علاج صبر و تقویٰ ہے۔ 7ویں آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے جس کا ذکر اجمالی ابھی مذکور صدر دوسری آیت میں آ چکا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب آیت مَن ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی، جس میں ایک بلیغ عنوان میں صدقہ و خیرات اللہ کو قرض دینے سے تعبیر کیا ہے، اور اس بلیغ عنوان میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ یہاں دو گے اس کا بدلہ آخرت میں ایسا یقینی ہو کر ملے گا جیسے کسی کا قرض ادا کیا جاتا ہے۔ ایک جاہل یا معاند یہودی نے اس کو سن کر یہ الفاظ کہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی گستاخی پر غصہ آیا اور یہود کے ایک تماچہ رسید کیا۔ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ الآیہ، جس میں مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ دین کے لیے جان و مال کی قربانیوں سے اور کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی بدزبانی کی ایذاؤں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ سب ان کی آزمائش ہے اور اس میں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ صبر سے کام لیں اور اپنے اصل مقصد تقویٰ کی تکمیل میں مصروف رہیں، ان کی جواب دہی کی فکر میں نہ پڑیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔